ہجری 634 عیسوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ مسند خلافت پر صدیق اکبر براجمان ہیں۔ مسلمان ملک شام کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں شاہ ہرقل قیصر کی بادشاہت ہے جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ اس وقت ایک اور سپر پاور بھی تھی، شاہ ایران کسریٰ۔ مسلمانوں کے عروج و بلندی کی ابتدا ہے، چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حمص کی طرف لشکر کا امیر بنا کر روانہ کیا گیا۔ اسی طرح عمر بن عاص کو فلسطین اور یزید بن ابی سفیان کو دمشق اور شرجیل بن حسنہ کو اردن کی طرف روانہ کیا گیا۔ خلیفہ وقت کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی کہ جب سب لشکر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو حضرت ابو عبیدہ ان کے سپہ سالار ہوں گے۔ ابن الجراح کا لشکر جب عرب کی سرحد سے باہر نکلا تو سامنے رومی فوجیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے سارے اسلامی لشکروں کو ایک جگہ جمع کر لیا اور حضرت ابو بکر کا یہ پیغام بھجوایا کہ مزید لشکر ان کی مدد کے لیے بھیجے جائیں، کیونکہ رومی لاکھوں کی تعداد اور مسلمان ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید جو عراق کی مہم پر تھے، ان کو بھی ابو عبیدہ کی مدد کے لیے بلا لیا گیا۔ یوں تمام لشکروں نے مل کر بصرہ، مقام فحل اور اجندین کو فتح کر کے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ جی ہاں، صحابی رسول سیریز کے 6 حصے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت ابو عبیدہ انتہائی خوش اخلاق، نہایت امین اور باکمال سپہ سالار تھے۔ آپ کا نام عامر بن عبداللہ ہے۔ ابو عبیدہ آپ کی کنیت اور الجراح آپ کے دادا کی طرف نسبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دعوت اسلام سے آپ مشرف با اسلام ہوئے، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے بے شمار قربانیاں دی۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس درجہ تھی کہ دنیا کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق اس سے مقدم نہیں تھا۔ غزوہ بدر میں آپ کے والد اسلام مخالف تھے، دشمنوں کی طرف سے لڑنے آئے اور ابو عبیدہ کو قتل کرنے کی طاق میں تھے۔ آپ نے کئی دفعہ ان کو دیکھا لیکن احتراز کیا۔ جب وہ باز نہ آئے تو عشق خدا اور محبت رسول غالب آ گئی اور ایک ہی بار میں ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس والہانہ محبت اور توحید باری تعالیٰ کی داد میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی۔ غزوہ احد میں حضور پاک کا چہرہ زخمی ہو گیا اور زرہ کی 2 کڑیاں چبھ گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے وہ کڑیاں اپنے دانتوں سے نکالی۔ کڑیاں تو نکل آئیں لیکن آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ اس نشانی کے ساتھ آپ نے پوری زندگی بسر کی۔ سپہ سالاری اور بہادری اتنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام غزوات میں شریک ہونے کی توفیق عطا کی۔ بیت رضوان ہو یا فتح مکہ، حنین ہو یا طائف کی جنگ، آپ سب میں شریک رہے۔ ہم ابتدا میں ذکر کر چکے ہیں کہ آپ نے شام کو فتح کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ مسلمان فوج نے جس بہادری اور جانفشانی سے شام کو فتح کیا، رومی فوج کے لیے یہ ایک دھچکے سے کم نہیں تھا۔ دمشق میں رومی فوج نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مقام فحل کے سامنے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلم افواج آگے بڑھی اور مقام فحل پر رومی فوج سے آمنا سامنا ہو گیا۔ رومیوں کی طرف سے قاصد بھیجا گیا تاکہ صلح ہو سکے۔ حضرت ابو عبیدہ نے معاذ بن جبل کو اپنی طرف سے قاصد بنا کر بھیجا، لیکن کچھ پیش رفت نہ ہو سکی۔ رومیوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مسلمان مال و دولت کے لیے لڑتے ہیں۔ چنانچہ ان کی طرف سے جو قاصد آیا اس نے کہا کہ ہم تمہارے ہر سپاہی کو 2 اشرفیاں دیں گے، تم لوگ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ نے انکار کیا اور قاصد کے تیور دیکھتے ہوئے اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔
دوسرے دن باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی اور چند ہزار مسلمانوں نے 50,000 کے قریب منظم فوج کو شکست دے دی۔ حضرت ابو عبیدہ خود فوج کی صفوں میں جاتے اور فرماتے، اے اللہ کے بندو، صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کی مسلسل فتح اور بہت سے علاقوں پر قبضہ سے شہنشاہ ہرقل کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن لڑائی کے لیے افواج کو منظم کرنا شروع کیا۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ نے بھی تمام امراء ساتھیوں کو جمع کیا اور مشاورت طلب کی کہ رومیوں سے جنگ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ کے اخلاق کے گرویدہ شامی لوگ رومیوں کی پل پل کی خبر ابو عبیدہ کو دے رہے تھے۔ مشاورت شروع ہوئی تو یزید بن ابی سفیان کہنے لگے کہ میری رائے کے مطابق عورتوں اور بچوں کو شہر چھوڑ کر سب مرد حضرات کو جنگ کے لیے لے چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ حضرت عمر بن عاص کو فلسطین اور حضرت خالد کو دمشق میں خط لکھ کر بلا لیتے ہیں کہ وہ لشکر کے ساتھ یہاں آ جائیں۔ شرجیل بن حسنہ نے کہا کہ یزید کی رائے ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے بیوی بچوں کو ان کافروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ابو عبیدہ کہنے لگے تو پھر کافروں کو شہر سے نکال دیتے ہیں۔ شرجیل بن حسنہ کہنے لگے کہ اگر آپ نے کافروں کو شہر سے نکال دیا تو یہ وعدہ خلافی ہوگی، کیونکہ آپ کافروں سے حفاظت کا جزیہ لیتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور یہ طے پایا کہ تمام مسلمان اپنے فتح کیے ہوئے علاقے چھوڑ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں تاکہ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے رومیوں کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ نے حکم جاری کیا کہ کافروں سے جزیہ کے طور پر جو رقم وصول کی گئی ہے اس کو واپس کر دیا جائے، کیونکہ ہم یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جزیہ حفاظت کا لیا جاتا ہے، لہٰذا لاکھوں کی رقوم کافروں کو واپس کر دی گئی۔ اس انصاف پسندی کا اتنا اثر ہوا کہ شہر کے لوگوں نے رو رو کر مسلم فوجوں کو روانہ کیا اور پوچھا کہ آپ لوگ واپس کب آئیں گے۔ جنگ یرموک کے احوال ہم کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔ مختصر یہ کہ لاکھوں کی فوج کا مقابلہ چند ہزار سے تھا۔ رومی 2.5 لاکھ سے زیادہ تھے اور مسلمان 30 سے 32 ہزار، لیکن کمال دانشمندی اور پلاننگ سے مسلمانوں نے لاکھوں کے لشکر کو شکست دی۔ حضرت ابو عبیدہ نہایت خوش اخلاق، سنت نبوی کے پابند، اللہ سے ڈرنے والے، عبادت گزار، انتہائی عاجزی اور انکسار میں رہنے والے اور بہت رحم دل انسان تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص ان کے گھر آیا تو ابو عبیدہ زار و قطار رو رہے تھے۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا، ابو عبیدہ سب خیریت ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فتوحات اور مال و دولت کی ثروت جو آئندہ ان کی ہونی تھی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ تمہاری عمر وفا کرے تو یاد رکھنا کہ تمہارے لیے 3 خادم کافی ہیں، ایک تمہاری خدمت کے لیے اور ایک اہل و عیال کی اور ایک سفر کے لیے۔ سواری کے جانور بھی 3 کافی ہوں گے، ایک تمہارے لیے، ایک غلام کے لیے اور تیسرا سامان و اسباب کے لیے۔ لیکن میں اب دیکھتا ہوں کہ میرا گھر غلاموں سے اور استبل گھوڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ زندگی کے آخری ایام بھی اطاعت رسول میں گزرے۔ شام میں طاعون کی بیماری نے سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بڑے بڑے بزرگ اور اکابرین کے پاؤں ڈگمگا گئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ رسول اللہ نے وبا والی جگہ سے بھاگنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ اسی طاعون کی بیماری کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملے، رضی اللہ تعالی عنہ۔